سجا رہے ہیں جو گلشن کو آشیاں کے لیے، سجا رہے ہیں جو گلشن کو آشیاں کے لیے، میرا سلام محبت ہر جواں کے لیے۔ یہ شوق ولولہ جذبہ شہادت سے جو لبریز، یہ شوق ولولہ جذبہ شہادت سے جو لبریز، عزیزو کافی ہے نکتہ یہی مکہ کے لیے۔ صدر وقار، معزز مہمانان گرامی، گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بدترین دہشت گردی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ دہشت گردوں نے ظلم و جبر کے وہ پہاڑ توڑے کہ انسانیت بھی شرما گئی۔ جی ہاں عزیز ساتھیوں، سانحہ پشاور بھی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے، اذیت اور دکھ کی داستان ہے، جس میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ دشمن نے پھولوں جیسے معصوم بچوں کو نشانہ بنا کر بدترین بزدلی کا ثبوت دیا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں کھیلا گیا آگ و خون کا یہ کھیل اتنا بھیانک تھا کہ معصوم بچوں اور ان کے والدین پر قیامت ٹوٹ گئی۔ ماؤں کے کلیجے چھلنی ہو گئے اور باپ صدمے سے گم۔ وہ بدترین ظالم یہ بھول گئے کہ یہ صرف ایک سکول کے چند بچوں کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسکول کی بلکہ اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں۔ لیکن جناب والا، ہم ان بچوں کے لہو کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ یہ بزدلانہ کارروائیاں پاک فوج کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا یہ عزم ہے کہ اپنے خون سے دیے جلا کر شہاب رنگ سحر کریں گے، اپنے خون سے دیے جلا کر شہاب رنگ سحر کریں گے۔ سبھی چلیں گے انہی کے پیچھے، ظلمتوں کے حساب لیں گے۔ گر ایک سویرا بھی قتل ہوگا، گر ایک سویرا بھی قتل ہوگا، قسم خدا کی جواب لیں گے، قسم خدا کی جواب لیں گے۔ عزیز ساتھیوں، دہشت گرد نہ صرف پاکستان کے بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ وہ اس قسم کی کارروائیوں سے پاکستانی قوم کے حوصلے کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم ایک بڑے صدمے کے ساتھ خوبصورت قوم ہیں، ہماری مسکراہٹ ان کی بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور سب نے دیکھا کہ نہتے بچے خاک و خون میں نہا کر بھی جیت گئے، اور باقی رہ جانے والے بچے کچھ عرصے کے بعد نئے عزم سے سکول میں دوبارہ حاضر ہوئے اور دشمن کو پکار کر کہا کہ مجھے جانا پڑا ہے پر میرا بھائی کرے گا اب، میں جتنا نہ پڑھا وہ سب میرا بھائی پڑھے گا اب، ابھی بابا بھی باقی ہے کہاں تک جا سکو گے تم، اب یہ وعدہ رہا تم سے یہاں نہ آ سکو گے تم۔ میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ نابمان، پاک فوج اس سانحے کے بعد فوراً میدان عمل میں آئی اور پشاور کو دہشت گردی سے پاک کیا، اور علاقے کا امن و سکون پھر سے واپس آنے لگا، کیونکہ فوج کے یہ نوجوان دشمن پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ دشمنوں کو ماریں گے، دیش کو سنواریں گے، کو بکو نکھاریں گے، اس پر امن واریں گے، سچ کی پاسداری ہے، ضرب عزم کاری ہے، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ نابے والا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کے نخلستان وطن عزیز پر صرف اس لیے لہلہاتے ہیں کہ ان کو شہیدوں کا خون سیراب کر رہا ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کا صلہ تو نہیں دے سکتے، مگر آج ہم انہی شہیدوں کے لیے اشک بار ہیں، ان کی آنکھوں میں جلتے چراغ اب ہم اپنے خون سے جلائے رکھیں گے، اور ان معصوم شہیدوں کو یہ پیغام دیں گے کہ تمہاری مائیں آج بھی مسکراتی ہیں، اور ہم آج بھی تمہیں یاد کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آتی ہے صدا روز شہیدوں کے لہو سے، آتی ہے صدا روز شہیدوں کے لہو سے، یہ دیپ ہواؤں سے بجھائے نہ بجھیں گے، قسمت کا لکھا پڑھ نہیں سکتے تو سن لو، قسمت کا لکھا پڑھ نہیں سکتے تو سن لو، ایک دیپ بجھاؤ گے تو 100 اور جلیں گے، ایک دیپ بجھاؤ گے تو 100 اور جلیں گے۔